السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، بہت ہی افسوس اور غصے کی بات ہے کہ کل شہر بنگلور میں ایک گستاخ رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شان اقدس میں گستاخی کا پوسٹ شیئر کیا، جس سے عاشقان رسول کے درمیان ایک غصہ اور ہنگامے کی لہر دور پڑی۔ اس لیے ہم سب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں رہیں گے جب تک کہ اس گستاخ رسول کو کوئی سزا نہ مل جائے۔ بہرحال بزرگان محترم، آئیے آج ہم سب کی ماں عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، جو ام المؤمنین، حبیبۃ الرسول، حبیبۃ المصطفیٰ، حبیبۃ الحبیب، المبرہ، الطیبہ، الصدیقہ، الموفقہ، ام عبداللہ حمیرہ رضی اللہ عنہا کے متعلق جانیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیوی اور آپ علیہ السلام کی زوجہ، جن کا نکاح آسمانوں سے طے ہو کر کے آیا، آپ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کی وفات کب ہوئی اور آپ کے اسلامی کیا کارنامے ہیں، آئیے آج ہم اس کو جانتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، آپ کی پیدائش سن 614 عیسوی اور وفات 13 جولائی 678 عیسوی میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سن 76 سال بقید حیات رہی، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئی، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم الحدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایت حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ علی رضی اللہ عنہ عہد نبوی نبی علیہ السلام اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ نے خلافت امویہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں عمل میں آئی۔ آپ کے مناقب و فضائل کثیر ہیں، جن سے آپ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ حضرت امی جان خود اپنے متعلق ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیب ور اور حضور کی محبوبہ تھی؟ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں تو اس وقت ان کا نکاح، ان کی عمر سن 40 سال کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد مزید 25 سال تک شرف زوجیت میں رہی۔ ماہ رمضان 10 نبوی مطابق اپریل 619 میں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے 65 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کا سن 50 سال تھا، اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام غمگین رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ہمراہ ہر موقع پر ساتھ دیتی رہیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی رہیں، مصائب میں آپ کا ہاتھ بٹاتی رہیں، سب سے پہلے آپ کے رسول و نبی ہونے کا اقرار کیا۔ ایسی غم گسار اور رفیق زوجہ کی جدائی میں نبی علیہ السلام بہت ملول رہا کرتے، بلکہ تنہائی کے غم میں زندگی میں دشواری آنے لگی۔ جانثارین صحابہ، جانثاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ مشہور صحابی حضرت عثمان ابن مظعون کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کس سے؟
فرمایا خولہ کہنے لگی بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اسی کے متعلق گفتگو کی جائے۔ فرمایا وہ کون ہیں؟ حضرت خولہ نے کہا بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ ارشاد ہوا بہتر ہے کہ تم نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ نبی علیہ السلام کی مرضی پا کر حضرت ابو بکر کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ دور جاہلیت میں دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، اسی طرح عرب اپنے منہ بولے بھائی کی اولاد سے بھی شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر نے کہا خولہ عائشہ تو حضرت کی بھتیجی ہیں، آپ سے اس کا کیوں کر نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ یہ نکاح ماہ شوال 10 نبوی 619 عیسوی میں ہوا۔ تب نبی علیہ السلام کا سن 49 سال 7 ماہ تھا۔ یہ ہجرت نبی علیہ السلام سے 3 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ کا مہر 500 درہم تھا۔ آپ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال سن 623 عیسوی 1 اپریل میں عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر مکمل 9 سال تھی۔ تابعی عروہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، آپ سے نکاح کے متعلق پوچھا تو بیان فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، حتیٰ کہ مجھے میری والدہ پکڑ کر گھر میں لے گئیں اور گھر ہی مجھے روک دیا۔ اب مجھے خیال آیا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ میں نے اس بارے میں اپنی والدہ سے نہیں پوچھا، ہاں انہوں نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ تابعیہ عمرہ بنت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھتیجی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا، آپ فرماتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال 10 نبوی میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح کیا۔ اس وقت میں 6 سال کی تھی۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آئے اور ہجرت سے 8ویں ماہ میں آپ نے مجھ سے بیعہ کیا، یعنی رخصتی اور خلوت کے وقت میں 9 سال کی تھی۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ماہ ربیع الاول 1 ہجری کو پہنچے اور ربیع الاول سے 8واں مہینہ شوال ہوتا ہے، جس کے مطابق ایک رخصتی ماہ شوال 1 ہجری اپریل 623 میں عمل میں آئی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال 10 ماہ تھی۔ اس لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 9 سال 6 ماہ رہی۔ بکثرت احادیث میں آیا ہے کہ نکاح سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی زوجہ ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا میں تم کو 2 بار خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ریشمی کپڑے میں تم کو میرے پاس لایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں، ان کا پردہ اٹھا کر دیکھیے۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو اللہ اسے ضرور نافذ فرما دے گا۔ کم سنی کی شادی کے حوالے سے سید علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کم سنی کی شادی کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان میں تعلقات کی مضبوطی تھی۔ ایک تو عرب کی گرم ہوا آب میں خواتین کی غیر معمولی نشو و نما کی طبعی صلاحیت موجود ہے۔ دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوا میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوا کرتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی پالیدگی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔
بہرحال اس کم سنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ لڑکپن سے ان میں نشو و نما، ذکاوت، جودت ذہن اور نکتہ رسی کے آثار نمایاں تھے۔ بہت سے مسلمان مصنفین نے حضرت عائشہ کی عمر کا حساب ان کی بہن حضرت اسماء کی عمر کی معلومات سے بھی نکالا ہے، جس کے مطابق شادی کے وقت ان کی عمر 13، 17 یا 19 سال کے درمیان تھی۔ عرب شاہی نامی جو ایرانی اسلامی محقق اور تاریخ داں ہیں، 6 مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے کہ منگنی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 17 یا 19 سال اور رخصتی کے وقت 20 یا 22 سال تھی۔ حضرت فاطمہ کی عمر کو بنیاد بنا کر لاہور احمدیہ تحریک کے محقق محمد علی نے اندازہ لگایا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت اماں عائشہ کی عمر 10 سال سے زیادہ اور رخصتی کے وقت 15 سال سے زیادہ تھی۔ بہرحال تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو شیاطین انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ حضرت امی عائشہ کا نکاح زمین پر نہیں آسمانوں پر طے ہوا تھا، اور آپ کی شان میں، آپ کی برات میں، آپ کی پاکی میں، آپ کی صفائی طہارت میں اللہ نے سورہ نور کی صورت نازل فرمائی اور اس میں آپ کی برات کا اعلان و اظہار فرمایا۔ اللہ رب العزت حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیارے اخلاق ہماری پوری امت کے بچیوں میں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔